الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے سورہ نساء کے آیت نمبر 23 تک کے مضمون کو سنا تھا، جہاں پر پارے کے حساب سے چوتھا پارہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے جو دوسری آیت آج ہم لوگ سنیں گے وہاں سے پانچواں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ پارے کی تقسیم چونکہ زیادہ مشہور ہے، اس لیے جب یہ چیز آئی تو ہم نے ذکر کر دیا۔ سورہ یا رکوع وغیرہ لوگ اتنا غور سے نہیں دیکھتے، پارہ 30 پارہ یہ زیادہ لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں حرمت کن عورتوں کی ہے، شادی بیاہ کن عورتوں سے نہیں کر سکتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر تھا۔ آخری جو آیت تھی اس میں یہی بات چل ہی رہی تھی، حرمت علیکم کے ساتھ، کہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں فلاں 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 خاتون، لڑکیاں وغیرہ۔ اور اس کے بعد یہ والی آیت جو ہے، اس آیت میں بھی وہی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس میں غلام عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ غلام عورتوں کے ذکر کو اسلام کے اندر جو غلامی کا تصور رہا ہے، یعنی دنیا میں رہا ہے، اور اسلام نے اس کو کیسے ہینڈل کیا ہے، اس کو بھی ہم لوگ الگ الگ موقع پر سنتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو یہ بات ضرور کہی جاتی ہے کہ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، سماج میں یہ چیز تھی، اسلام نے اس کو دھیمے دھیمے ختم کیا۔ غلام یعنی ایک انسان کو غلام بنا لینا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو غلام بنا لینا۔ اب غلام بنا کر اس کو بالکل ٹریٹ کرنا اسی طریقے سے، انسان ہے، اسلام نے اس کو عزت دی ہے، اور موقع موقع پر اس کی آزادی کی بات کہی گئی ہے، اس کو ایکول ٹریٹمنٹ کی بات کہی گئی ہے، اس کی جو غلامی والی زندگی ہے اس کی وجہ سے اس کو بہت ساری مراعات اس کو چھوٹ دی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ بات کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، وہ بات جو چل رہی تھی حرمت علیکم کے ساتھ کہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، یہ خواتین کا جو ذکر ہوا، اب یہاں پر شادی شدہ خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اور تمہارے اوپر حرام ہے والمحصنات من النساء، عورتوں میں وہ عورتیں جو شادی شدہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے ایک آدمی کی بیوی دوسرے آدمی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طلاق دے دے یا پھر وہ اس کا انتقال ہو جائے اس کے شوہر کا، اس حال میں اس کی شادی دوبارہ ہو سکتی ہے کسی اور سے، لیکن جب تک وہ بیوی ہے کسی کی تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی کسی اور سے، یہ بھی حرام ہے، کوئی شادی کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ وہ تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ قبضے میں آنے کا معاملہ کیسے؟ اس آیت میں یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی بات ہے۔ عورتیں جو جنگ کے دوران، مسلمانوں میں ایک طرف اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی فوج ہے، دوسری طرف کفار ہیں، ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں مسلمانی جو فوج ہے، اس مسلمانوں کی حکومت، اسلامی حکومت کی جو فوج ہے، اس فوج کے ہاتھ عورتیں لگ جائیں کافروں کی لڑائی کے دوران، تو وہ عورتیں اب حکومت کی تحویل میں آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ بات بہت اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے، وہ عورتیں حکومت کی تحویل میں آ جاتی ہیں۔ جیسا تصور دیا گیا ہے وہ تصور بالکل غلط ہے کہ جو فاتح ہے مسلمان، عورتیں اس کے قبضے میں آئیں گی تو وہ بالکل ان کو نوچ ڈالے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دنیا ایسا کرتی ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ جب کسی مفتوح قوم کے گھروں کے پاس، اس کی بستیوں پر پہنچتا ہے یا ان کے کمزور چیزوں کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس میں خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں،
تو وہ ان کی عزت نہیں کرتا، ان کے لیے اس کے پاس کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی اصولی کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا، لڑائی ہوئی اور مسلمان فاتح ہوا اور اس کے قبضے میں کافروں کی عورتیں آ گئیں، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ عورتیں حکومت کی تحویل میں ہیں، انڈر دا پروٹیکشن آف دا اسلامک اسٹیٹ، اسلامک گورنمنٹ۔ ایسے نہیں کہ جس نے پکڑا جو چاہا کر لیا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ کہ اب حکومت چاہے گی تو ان عورتوں کو رہا کر سکتی ہے، آزاد کر دے۔ حکومت چاہے گی تو ان عورتوں کو پیسہ لے کر چھوڑ سکتی ہے، جو دشمن قوم ہے، جو دشمن ملک ہے، قوم ہے، اس سے پیسہ لے اور چھوڑے۔ یا حکومت چاہے تو وہ قیدیوں کا تبادلہ کر سکتی، جیسے کیسے ابھی ہم لوگ حماس اور اسرائیل کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ہوسٹیج ہے، وہ ایک کو چھوڑے گا تو وہ 25 کو چھوڑے گا، اس طرح کی بات چلتی ہے نا۔ تو یہ ایک کے بدلے دوسروں کا تبادلہ حکومت چاہے تو یہ کر سکتی، اور اگر یہ سب کچھ نہ کرنا چاہے حکومت تو پھر حکومت فوج کے درمیان ان خواتین کو بانٹ سکتی، یہاں پر جا کے ان خواتین کو بانٹا جا سکتا ہے فوج کے درمیان۔ اب وہ خواتین اگر شادی شدہ تھیں، اسلامی فوج کے قبضے میں آنے کے بعد، اپنے جگہ سے مسلمانوں کے جگہ میں آنے کے بعد ان کا نکاح ختم مانا جاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر میاں بیوی دونوں پکڑا گئے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن صرف عورتیں پکڑائی ہیں تو ان کا نکاح ختم مان لیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر حکومت چاہے تو وہ اپنی فوج میں ان عورتوں کو بانٹ سکتی۔ پھر جب بانٹے گی تو حکومت کا یہ بانٹنا، جس کو جو عورت دی گئی وہ عورت اس کی بیوی کی حیثیت سے مان لی جائے گی۔ حکومت کا بانٹنا ہی گویا سمجھیے نکاح ہو گیا اس کا، اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ اگر اس نے اس کے ساتھ بیوی والا تعلق بنا لیا تو اس کو اب وہ بیوی کی طرح سے ٹریٹ کرے گا، بال بچہ سب جائز۔ یہی بات ہے جو کہی گئی ہے الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ بھی ہے لیکن اگر وہ تمہارے قبضے میں آ گئی، اس طرح سے قبضے میں آ گئی، تو پھر تم اس کے ساتھ تعلق زن و شو بنا سکتے ہو، میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے۔ کتب اللہ علیکم، یہ تمام چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور اس کے علاوہ اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ اللہ نے تمام عورتوں کو حلال کیا ہے تمہارے لیے کہ تم پیسہ لو، ڈوری لو، ڈوری جہیز نہیں، مہر۔ مرد کو شادی کرنی ہے تو وہ لڑکی کا، عورت کا مہر جمع کرے گا، اور مہر جمع کرے، پیسہ جمع کرے اور ڈھونڈے کہ کس سے شادی کرنی ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں سے تم ڈھونڈو، شادی کرنا چاہتے ہو تو مال لے کے جاؤ، لڑکی پسند آئے مہر دو، شادی کرو، رشتہ طے کرو۔ محسنین، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ گھر بسانا۔ مال لے کر عورت ڈھونڈ رہے ہو، مقصد ہونا چاہیے محسنین، ان کے ساتھ شادی کرنی ہے، گھر بسانا ہے۔ غیر مسافحین، عیاشی نہیں کرنی، مال لے کر نکلو اور عیاشی کے لو، نہیں، عیاشی نہیں کرنی ہے۔ غیر مسافحین، آزاد شہوت رانی نہیں کرنی ہے، عیاشی نہیں کرنی ہے، بلکہ گھر بسانے کی نیت ہو تو پھر اس طرح سے اپنا مال لو اور ڈھونڈو کہاں شادی، کہاں رشتہ، کہاں جوڑا ہو سکتا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور جب تم عورتوں کے ساتھ ازدواجی زندگی کا لطف لے چکو، مزہ اٹھا چکو میاں بیوی والا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کو دو مہر جو مقرر ہے فرض کے حیثیت سے۔ مہر دینا، مہر دینا ہے فرض کی حیثیت سے۔
میاں بیوی کا رشتہ بنا تو عورت کو مہر عطا کرو، اس کو دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم میاں بیوی آپس میں طے کر لو، اگر مہر کے معاملے میں کچھ شرط کم کرنے کی، معاف کرنے کی، جو کچھ بھی ہوتا ہے ادھر تو سب معافی ہو جاتا ہے۔ خیر، تو اگر تم آپس میں طے کر لو، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، جبکہ یہ چیز، یہ مہر دینا، کتنا دینا اور کتنا لینا، یہ طے ہو چکا تھا، اس کے بعد پھر تم میاں بیوی آپس میں طے کر لو کہ بیوی سے کہہ دو کہ معاف کر دو بھائی، کم کر دو بھائی، یا بیوی نے اپنی خوشی سے کم کر دیا، معاف کر دیا، کچھ بھی کر دیا، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے، علیم ہے اور حکیم ہے، سارا کا سارا علم اسی کے پاس ہے اور ساری کی ساری حکمت اسی کی۔ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا نا ہے استمتعتم، فائدہ اٹھا چکو جب تم، تو یہاں پہ ہم کو یہ بات بتانی کیوں پڑتی ہے؟ اس طرح کی بات آپ نے یہاں پہ 2-3 بار سنی ہوگی، کیونکہ ایک جو تصور بنا ہوا ہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن میں زیر زبر ادھر ادھر، عام آدمی، ظاہر سی بات ہے عام آدمی کے علم میں بہت ساری باتیں نہیں ہیں، جو چیزیں علماء پڑھتے ہیں وہ عام آدمی کو نہیں معلوم ہوتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہر بات پبلک کو نہیں بتائی جا سکتی جب تک کہ اس کا ذہن اس حد تک پہنچ نہ جائے کہ وہ اب ان باتوں کو سمجھ سکتا ہو، تو اس کو کلاس روم میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن پبلک اگر ایک غلط بات اپنے دماغ میں بٹھا لے تو کبھی کبھی اس کو پردہ اٹھا کے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے کہ دیکھو تم جو اتنا ہلہ کر رہے ہو، بات ایسی نہیں ہے، ذرا اپنے اندر نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو سنیے۔ امام جعفر صادق کو تو آپ جانتے ہوں گے، کونڈا، وہ بہت بڑے عالم تھے اور اہل بیت میں سے بھی تھے، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے ہاں جو فقہ چلتی ہے وہ ان سے ہی منسوب ہے، فقہ جعفریہ، جیسے ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اور پھر غیر مقلدین حضرات، اہل حدیث حضرات کی فقہ اپنے طور پہ، ان شیعہ بھائیوں کے ہاں فقہ جعفریہ چلتی ہے، امام جعفر صادق سے منسوب۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے حساب سے یہ آیت یوں ریویلڈ ہوئی تھی، اس طرح سے اس کا نزول ہوا تھا کہ آپ اس کو یوں پڑھیں گے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہاں پر إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى نہیں لکھا ہوا، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کسی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، شیعہ حضرات کے ہاں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا، بس یہ ایک روایت ہے، ایک روایت ہے کہ ایسے نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا، اس میں آگے بھی ایک لفظ آ رہا ہے، اس میں بھی یہ بات ہے، تو یہ بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ادھر ادھر نہیں، تو ٹھیک ہے پبلک کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، یہ صحیح بات ہے، لیکن پھر بھی پبلک کو ہمیشہ پیر کے نیچے تو نہیں رکھا جاتا، اس کا ذہن اوپر اٹھانا نہیں چاہیے۔ ہر کوئی پکڑا کے مدرسہ تو جائے گا نہیں، ہر کوئی کو پکڑ کے کلاس روم میں بٹھایا تو جائے گا نہیں، لہٰذا اس کے سامنے جب کبھی موقع آئے تو حکیمانہ طریقے سے، نہ بغاوت پیدا ہو اس کے دل میں، نہ کوئی غلط عقیدہ پیدا ہو اس کے دل میں، حکیمانہ طریقے سے اس کو بتانا چاہیے کہ تمہارا یہ عقیدہ قرآن کے حوالے سے کہ اس کو یوں نہ پڑھنا ہے، ویسے نہ پڑھنا ہے، اس میں یہ بات ہو گئی تو ایسے غلطی ہو گئی، کفر ہو گیا، معنی بدل گیا، نقطے سے خدا جدا ہو گیا، یہ سب باتیں ایک حد تک صحیح ہوتی ہیں، ایک حد تک صحیح ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ایک بیٹھا ہوا ہے بالکل جڑ مار کر تصور، اس کو تھوڑا ہلنا چاہیے، ٹھنڈے رہنا چاہیے، کسی کے پڑھنے پر فوراً انگلی نہیں اٹھا دینی چاہیے، کیا پتا کس کو کیا معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم، پوچھئے، ہو سکتا ہے کچھ اور معلوم ہو، آپ کے پاس علم ختم تو نہیں ہو گیا۔ کوئی بھی یہ دعویٰ کرے کہ سب اس کو پتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں، تو بڑا احمق و بے وقوف ہے۔ لہٰذا آدمی کو ٹھنڈے رہنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، اور بیکار قسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔
یہ موضوع بھی اس طرح سے بتانے کا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ برابر یہاں پر قرآن کا درس سن رہے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں زیادہ تر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے حضرات سنتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہاں تک بھی بات پہنچنی چاہیے۔ خیر، امام جعفر صادق کے حساب سے اس آیت میں الی اجل مسمى بھی شامل تھا۔ آگے کی آیت، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے کہ کسی خاندان والی لڑکی سے شادی کرے، جس کا گھر بار ہے، باپ ماں ہے، ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ شادی کر لے، ان ينکحا، نکاح کر لے، محسن فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، جو مومن کنیز ہے۔ ابھی حکومت نے بانٹ دیا عورتوں کو، سب کے پاس عورتیں آ گئیں، سپاہیوں کے پاس، اب کسی انسان کو شادی کرنا ہے، وہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے، اس کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا، یہاں لڑکی والا پریشان ہوتا ہے، کبھی لڑکے والے کو تو نہیں دیکھا گیا کہ چندے کے لیے اٹھا ہو، لکھوا کے لے کے آیا ہو کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس کے پاس مہر کے لیے رقم جمع نہیں ہو رہی، چندہ کر رہا ہو، ایسا نہیں نہ ہوتا، لڑکی والا بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے ہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، قرآن میں کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے اگر کسی کی استطاعت نہیں ہو، مرد حضرات کی، کہ وہ کسی گھر بار والی، باپ ماں والی، بھائی بہن والی عورت سے شادی کر سکے، اس کے پاس طولاً، اس کے پاس قدرت نہیں ہو، مال نہیں ہو، نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہو، گھر بسانے کی صلاحیت نہیں ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے جو لونڈی جس کو کہا جا رہا ہے، کنیز جو ہیں، جو سپاہیوں میں بانٹی گئی ہیں، لیکن ان کنیزوں میں سے جو مومنہ ہو اسی سے شادی کرنی ہے اس کو، کیونکہ کنیز کا نان و نفقہ، کنیز کا مہر ظاہر ہے ایک خاندان والی عورت سے کم رہے گا، حالانکہ وہ یہاں آ کر کنیز بنی ہے، اپنے شہر میں ہو سکتا ہے وہ بڑی پیسے والی ہو، لیکن اب حکومت جنگ میں ہار کے آئی ہے یہاں، تو یہاں اب اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جیسے ایک خاندان والی عورت کا معاملہ ہوتا ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی۔ دیکھیے یہ ترجمہ ہم نے مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا ہے، جب ہم پڑھ رہے تھے الگ الگ تراجم کو، تو یہ ترجمہ سننے میں بڑا اچھا سا لگا، اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، یعنی اگر تم کو دل میں یہ لگتا ہے کہ کنیز سے شادی کریں گے، ہم کہاں، کنیز کہاں، لونڈی اس کے ساتھ شادی کریں گے، ہم ایسے مسلمان ویسے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ عالم بایمانکم، اور مولانا محمود الحسن اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یوں، اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، اندر میں زیادہ خوش نہ ہو کہ کنیز سے شادی کرنی ہے، کیا ہوگا ہمارا، بعضکم من بعض، سب تو آپس میں ایک دوسرے ہی سے نہ ہو، ارے آج بیچاری کنیز ہو گئی، لڑائی میں ہار گئی، اس کی قوم ہار گئی، تو لڑکی جو ہے وہ کنیز بن گئی، اپنے ملک میں تو وہ ہو سکتا ہے اپنے شہر میں بڑے اچھے سے رہتی ہو، انسان کی ہی بچی ہے، اسی آدم و حوا کی اولاد ہے جس کی تم اولاد ہو، تو دل میں یہ کچھ خیال نہ لو کہ ہم کیسے اور وہ کنیز سے شادی کریں، ایسا نہیں، اپنا بھی تو دیکھو کہ تم استطاعت نہیں رکھتے ہو کسی خاندانی عورت سے شادی کرنے کی، مہر نہیں جمع کر سکتے، پیسہ نہیں ہے کہ اس کے مطابق اس کا مہر ادا کرو اور شادی کرو، تمہاری تو اپنی خود ٹانگ جو ہے، تمہارا خود اپنا پجامہ پھٹا ہوا ہے اور دوسرے کے بارے میں سوچتے ہو۔ واللہ عالم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن، وہ جو کنیز ہے اس کے مالک سے، یعنی جس کو وہ سونپی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس سے اجازت لے کر اس سے شادی کر لو، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور اس کو معروف طریقے سے، کنیز ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہو کرو، معروف طریقے سے، سماج میں جو معروف ہے، سماج میں جو جانی جاتی ہے،
پہچان ہے، اس طریقے سے اس کا مہر ادا کرو. محسنات، گھر بسانا ہے، اس لڑکی کے ذریعے، اس کنیز کے ذریعے تم کو گھر بسانا ہے. غیر مصافحات، اس لڑکی کو ایسے نہیں چھوڑ دینا ہے کہ وہ بدکاریاں کرتی پھرے. اور کنیز ہے، لونڈی ہے، غلام ہے، کوئی نہیں آگے پیچھے جو چاہے کرتی چلے، اس کو سماج میں اس حال میں نہیں چھوڑنا ہے. محسنات، اس کو نکاح کے بندھن میں گھیر کر لاؤ، نکاح کرنے والی بناؤ اس کو. غیر مصافحات، آزادی سے بدکاریاں کرتی نہ پھرے. وہ اسلامی سماج ہوگا جہاں کسی خاتون کو، کسی لڑکی کو اس کی عزت و آبرو کا یہ خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے. وہ سماج کا بالکل وہ طبقہ ہے کہ جس کو کنیز اور لونڈی سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے اپنے نکاح کے گھیرے میں لاؤ کہ محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور نہ وہ ایسی ہو کہ چھپا چھپی پیار و محبت کرتی ہو، چھپے چھپے دوست یار بنا کے رکھتی ہو، ایسا بھی نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اخدان جمع ہے چھپے دوستوں کا. تو چھپے دوست کون ہوں گے؟ مرد حضرات ہوں گے نا. اور وہ جو آزادی کے ساتھ فحش کام کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ مرد حضرات کے ساتھ نا، جنہوں نے بڑا صاف ستھرا کپڑا پہن رکھا ہوگا سماج میں، اور عورت کو بدنام کرتے ہوں گے، لڑکی کو بدنام کرتے ہوں گے. عورتیں بھی سائیکی رکھتی ہیں، نفسیات رکھتی ہیں، وہ بھی غلط ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا استعمال تو مرد حضرات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سماج کو اس انداز سے پن پاؤ کہ اس میں جب تم ان سے شادی کرو اور لونڈی ہے، کنیز ہے، تو بھی تمہاری نیت یہ ہو کہ اس کے ساتھ گھر بسائیں گے، اس کو سماج میں یوں نہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ آزادی کے ساتھ فحش کام کرے اور چھپے یار دوستیاں نبھائے، چھپے یار سیکرٹ لورز رکھے، ایسا نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، یہی احسننا یہ لفظ ہے نا، اگر ہم اس کو یوں پڑھتے فَإِذَا أَحْسِنَّ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں غلط پڑھا. دیکھیے یہ پیسو وائس میں ہے، when they are taken into the marriage. عربک کے پیسو وائس میں ہے، اس کو ایکٹیو وائس میں بھی بہت سے قراء حضرات نے پڑھا ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ شادی میں لے لی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور اگر اس کے بعد وہ کھلے کھلے کوئی غلط کام کریں، فحش کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو ایک خاندانی عورت ہوگی جس کا گھر بار ہے، باپ ماں، پھر شادی شدہ ہے، اس طریقے سے اس کو دوہری حفاظت ہے، اس عورت کے مقابلے اس عورت کو سزا کم دی جائے گی، آدھی دی جائے گی، نصف. جو لونڈی ہے، جو کنیز ہے، اس سے اگر غلطی ہو گئی، فحش کام ہو گیا، بدکاری ہو گئی، تو اس کی حفاظت تو صرف اس کا شوہر کرتا تھا، اور وہ بھی شوہر ایسا کہ مالک نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے، شادی کی ہے اس نے کیونکہ اس کے پاس استطاعت نہیں تھی کہ آزاد عورت کو مہر دے کر کے شادی کرتا. ایسا شوہر ہے اس کا، اس عورت سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کی حفاظت سماج میں بہت دبلی کچلی ہے یہ، لہٰذا اس کو سزا آدھی دی جائے گی بنسبت اس عورت کے کہ جو ایک خاندان رکھتی ہے، ماں باپ ہے، شوہر ہے، اس سے اگر غلطی ہوگی تو اس کے مقابل اس کنیز کو آدھی سزا دی جائے گی. ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈر ہے کہ اگر شادی نہیں کریں گے تو زنا کر جائیں گے، اگر وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں تو زنا تو پکا ہو ہی جائے گا. ایسے جو مرد حضرات ہیں، ایسے جو جوان لوگ ہیں، ان کو یہ چھوٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس بڑی ڈوری نہیں ہے، بڑا پیسہ نہیں ہے، تم خاندانی عورت سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی مہر کی مانگ زیادہ ہے، تو تم سماج میں وہ جو کمزور طبقہ ہے کنیز کا،
جس کا مہر کم ہوگا، جس کے رکھ رکھاؤ میں کم خرچہ ہوگا، اس سے شادی کر لو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے میاں جی، اگر صبر کرو، کیونکہ بہرحال سماج میں اس عورت کا مقام نیچا مانا جا رہا ہے، کنیز ہے، بال بچہ ہوگا لوگ چڑھائیں گے، کنیز کا بچہ، کنیز کا بچہ، ارے اس کی ماں تو لونڈی تھی اور اس کی تھی فلاں کے، اس کا مالک تھا، اس کے باپ نے اس کو ایسے پیسہ دے کے شادی کیا، وغیرہ وغیرہ 10 طرح کی باتیں ہوں گی۔ بچوں کی سائیکولوجی کیسے ڈیولپ کرے گی؟ نفسیات بہت کمزور ہوگی، اور بھی وجہ ہو سکتی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صبر کرو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صبر کرو، تم اپنے اوپر قابو رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے شک غفور ہے اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنی بات وہ تمہارے سامنے کھول دے، اللہ چھپانا نہیں چاہتا، تمہارے ایک ایک مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے اللہ۔ بات میں سننے میں شرم آتی ہو، شرمانے کی بات نہیں، اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، تمہارے لیے بات کو کھول دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، اچھے لوگ، ان کے طریقوں پر تم کو چلائے، تم کو راستہ بتائے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ارے باپ رے سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے سمجھو، اللہ بتا رہا ہے، کیا کریں، بہت پریشان ہے، اللہ بتا رہا ہے راستہ، اس راستے پر چلو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم فرمائے، تم پر نظر کرم کرے۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، سنتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ تمہارے دشمن ہیں، یہودی حضرات، مشرکین، تمہارے درمیان کے منافقین، وہ سب لوگ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے سے دور چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے تم پر رحم کرنا، اس لیے وہ تم کو راستہ بتاتا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے دشمن ہیں، جو اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، جو اپنی ہوائے نفسی کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے مقابل وہ اپنے من کی بنائی ہوئی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم تمیلوا میلا عظیما، جھک پڑو اللہ کے راستے سے دوسری طرف، خوب دور نکل جاؤ اللہ کے راستے سے۔ اللہ کی سنو، اللہ کی مانو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر دے، بوجھ کو ہلکا کر دے۔ شروع سے سنتے آ رہے نا کس طرح کا بوجھ ہے؟ شادی بیاہ کا معاملہ، جنسی بے راہ روی، جنسی خواہشات، ان تمام چیزوں کا جو بوجھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے، یوں کرو تو آسان ہے، ایسے کرو تو آسان ہے، اور تم نے اپنے اوپر اس کو بڑا بھاری بنا رکھا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، مین از کریٹڈ ویک، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خواہش رکھی گئی ہے نا اس کے اندر، خواہشات انسان کو کمزور بنا دیتی، بہت ساری خواہشات۔ یہاں پر ایک خواہش کا ذکر ہو رہا ہے، جنسی خواہش کا، اس کی وجہ سے وہ کمزور ہے، وہ اس کے لیے زنا کا راستہ کھل جاتا ہے اگر وہ اپنی اس خواہش کو قابو میں نہ رکھے۔ لیکن اگر وہ ان تصبروا خیر لکم، اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتا رہا ہے کہ کیسے یہ چیز آسان ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر ان آیات کے بعد ہم لوگ ذرا اس بات پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت جو لوگ نہیں رکھتے ہیں، مال نہیں ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، نوکری نہیں ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں، ابھی گھر نہیں بنایا ہے، الگ کمرہ نہیں ہو سکتا، بہت ساری باتیں ہوتی۔ یہاں پر ہم نے ایک بات کہی تھی کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے
ہمارے سماج میں گنگا الٹی بہہ رہی ہے. لڑکی والا پریشان ہے، لڑکی والے کے بارے میں ہوگا کہ استطاعت نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، ابھی پیسہ نہیں جمع ہوا، ابھی جہیز نہیں جمع ہوا، لیکن لڑکے کے لیے کوئی پریشانی نہیں. لڑکے کے لیے کوئی پریشانی، لڑکا جیسا بھی ہے قبول ہو جاتا ہے. لڑکی تو گوری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، صوم و صلات کی پابند بھی ہونی چاہیے، اور امور خانہ داری میں ماہر بھی ہونی چاہیے. گھر بھی چلا لے، نماز روزہ بھی کرے، خوبصورت بھی ہو. اور لڑکا پہلوئے حور میں لنگور، خدا کی قدرت ہے نا. زاخ کے چونچ میں انگور، خدا کی قدرت. یعنی کوے کے منہ میں انگور ہے تو بھائی دیکھیے کوا تو انگور کھاتا نہیں. اسی طرح سے سماج میں یہ بات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت اور اچھی، اور ساتھ میں کوئی بھی بیٹھ گیا ہے، لڑکا ہے، اگر نوکری ہے، کماتا ہے یا نہیں تو لڑکا ہے، باہر سے آیا ہے، لڑکا ہے. تو لڑکے کے لیے یہ سماج بہت آسانی پیدا کر رہا ہے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ اگر تمہاری استطاعت نہ ہو. اسلام لڑکی کو کہنے کو کہہ رہا ہے لڑکی کو مہر دو، اور مہر اگر نہیں ہے تو پھر یہ تمہاری استطاعت نہیں ہے، تمہاری استطاعت نہیں. اس کو کھلانے پلانے کی استطاعت نہیں ہے. نان و نفقہ کی جو ذمہ داری لیتے ہیں، نان کیا ہے؟ روٹی، وہی نان، روٹی، روٹی. اس پر خرچ جو ہوگا، نفقہ، اس کی جو ذمہ داری لیتے ہیں، جو وہ ایجاب کرتی ہے، یہ قبول کرتے ہیں، وہ اجازت دیتی ہے اور میاں صاحب کہتے ہیں قبول ہے، یہ کر لیتے ہیں. پیسہ یہی لیتے ہیں الٹا، جہیز یہی لیتے ہیں، سارا سامان اٹھا کے انہی کو دیا جاتا ہے، لسٹ انہی کے حوالے کی جاتی ہے. یہ بستر ہے، یہ صوفہ ہے، یہ زیور ہے، یہ برتن ہے، یہ کپڑا ہے. لڑکی کو نہیں دی جا رہی ہے لسٹ کہ تمہارا شوہر جو ہوا ہے اس نے تم کو یہ مہر دیا ہے. مہر تو بیٹھے بیٹھے باہر میں لوگ طے کر لیتے ہیں. 5,000، 11,000، 21,000، 51,000. 51,000 میں ایک عورت کے جسم کو لے لیتا ہے. اس سے اوپر کہاں سنا ہے؟ 51,101 روپیہ، اس سے اوپر یہی سنا ہے. اتنے میں وہ ایک عورت کو حلال کر لیتا ہے. 51,101 روپے میں ایک مرد عورت کو حلال کر لیتا ہے، اور پھر لیتا ہے اس سے واپس، لاکھوں لاکھ لیتا ہے اس سے واپس. یہ ہے ہمارا سماج جو قرآن کے بالکل الٹ چل رہا ہے، بالکل الٹا. تحریک چلائی جاتی ہے، اصلاح معاشرہ کی کوششیں کی جاتی ہے. علماء حضرات، ائمہ کہتے ہیں کہ جہیز والے کے ہاں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. سب باتیں ہوتی ہیں، پیپر کی زینت بنتی ہے، خبر ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی شام وہی دعوت میں پہنچ جاتے ہیں. دم نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے مسلمان مردوں میں کہ وہ سماج کی اس رسم کے خلاف اٹھ کر کوئی قدم اٹھا سکے. اکا دکا جو دینی جماعتوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے اجتماعات میں ہی نکاح کر لیتے ہیں. بھائی نکاح ہوگا، بیٹھ جائیے، نکاح ہو گیا، ارے واہ اتنا آسانی سے. ہاں اکا دکا ہوتا ہے دینی جماعتوں میں، لیکن سماج میں تو یہ نہیں ہوتا. اور سماج میں نہیں ہوتا ہے تو کسی کے ہاں نہیں ہوتا ہے. دینی جماعت والا بھی صرف اپنے اجتماعی میں اپنے بچے کا نکاح ایسے کر پاتا ہے، ورنہ جب وہ اپنے گھر میں نکاح کرتا ہے تو اس کے ہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے. مسلمان مردوں میں مردانگی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.